عدل اور عبدیت کے آپس کے تعلق کے سلسلے میں پہلی ایک ویڈیو میں گفتگو کی تھی، اسی کے تسلسل اور کنٹینیویشن میں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجیے، وہ یہ کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا دور جو تھا وہ سراسر عدل اور انصاف کا دور تھا، جس کی تشکیل اور تعمیر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے فرمائی تھی۔ لیکن خلفائے راشدین کے دور کے بعد بنو امیہ کے دور میں نظام عدل میں عملی انحراف ہوا۔ پھر بنو امیہ کے ہی ایک خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس عملی انحراف کو دور کرنے کی خاطر اور نظام حکومت کو پھر خلفائے راشدین کی ڈالی ہوئی طرح کے مطابق عدل پر مبنی نظام کے مطابق بنانے کی کوشش کی، اور سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام رکھا۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو تاریخ میں عمر ثانی کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، اور اس کا اظہار جو آپ نے فرمایا وہ یہ کہ انہوں نے خطبے میں اس آیت کو جاری کیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، پوری آیت ہے۔ یہ جو ان اللہ یأمر بالعدل ہے، اس کے معنی ہے کہ اللہ تم کو عدل قائم کرنے کا حکم کرتا ہے کہ تم عدل کرو، انصاف کرو، چاہے دشمن بھی ہو سامنے اس کے ساتھ بھی عدل کرو، حقوق ادا کرو۔ اس دور سے آج تک ساری امت مسلمہ خطبے کے اندر اس آیت کو پڑھتی ہے، جس سے یہ بات پوری دنیا کو بتائی جاتی ہے کہ اسلام نام ہے عدل اور انصاف کا، اور نظام شریعت نام ہے نظام عدل کا۔ اس لیے جب یہ بندگی اور عبدیت کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ حقوق کا مطالبہ کرنے سے پہلے ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، وہ اپنے رائٹس اور حقوق مانگنے سے پہلے اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے، اور جس وقت وہ اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے تو دوسرے کے حقوق خود بخود پورے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حقوق کے مطالبے کا سرے سے کوئی ڈیمانسٹریشن، کوئی آندولن اس نظام عدل میں چلتا ہی نہیں ہے، اور ایسا ہی خلفائے راشدین کے دور میں آسمان کی آنکھوں نے خود دیکھا اور دنیا نے اس کا نظارہ خود کیا۔